ایپیسوڈ 4۔ آخری مریض کے اٹھنے کے بعد ڈاکٹر نادر کے اسسٹنٹ نے ایک بند لفافہ لا کر اسے دیا تو ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک مریض دے گیا تھا جناب، وہ بہت جلدی میں معلوم دے رہا تھا، فوری طور پر آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا نمبر آنے میں دیر تھی، اس لیے وہ لفافہ دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے لفافے کو گھورا، پھر لفافہ چاک کیا، اندر سے ایک ٹائپ شدہ مضمون نکلا۔ مسٹر نادر، ہم تم سے دو بدو بات کرنے آئے تھے، لیکن تمہارے دوست ایس پی رحمان صاحب کی مہربانی سے واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہارے کلینک پر سادہ لباس والوں کو تعینات کر رکھا ہے، لیکن ہمارے آدمی بھی اندھے نہیں ہیں۔ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ذہن نشین کر لو، ہم تمہیں 1 ہفتے سے زیادہ کی مہلت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد غزالہ کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری تمہارے اور ایس پی رحمان صاحب کے اوپر عائد ہوگی۔ ہماری کال کا ویٹ کرنا، ٹھیک 7:10 پر ہم تمہیں فون کریں گے۔ تمہارا بھائی خواہ۔ ڈاکٹر نادر کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی شیر کی طرح تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ نظریں گھما کر اس نے دیوار گیر گھڑی دیکھی۔ اس وقت ٹھیک 6:50 ہوئے تھے۔ خیریت تو ہے سر؟ کیا کسی اہم مریض کا کیس ہے؟ ہاں، تم جا سکتے ہو، لیکن ٹھہرو، جس شخص نے تم کو لفافہ دیا تھا کیا تم اسے شناخت کر سکتے ہو؟ سوری سر، میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ آئی تھنک وہ پہلی بار آیا تھا شاید، اور میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ لفافہ کیا یہ اسی کے پاس تھا یا اسے کسی نے لا کر دیا تھا؟ خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ ایک 18-20 سال کا نوجوان تھا سر، جس نے 1-2 بار مریض سے آ کر کوئی بات کی تھی۔ بظاہر ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کا کوئی عزیز رہا ہو، ممکن ہے اس کا اپنا بیٹا ہو۔ پہناوے اور صورت و شکل کے اعتبار سے وہ مریض کیسا لگتا تھا؟ میں نے اس پر بھی غور نہیں کیا جناب۔ اس وقت باہر مریضوں کی خاصی بھیڑ تھی، کچھ نئے مریض اپوائنٹمنٹ کے لیے آئے تھے۔ اسی دوران مجھے آپ کی کالیں بھی اٹینڈ کرنی پڑ رہی تھیں، لیکن مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ شخص سوٹ بوٹ میں تھا اور اس کا تعلق کسی اعلیٰ طبقے سے لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم باہر میرا ویٹ کرو اور فون میری طرف ڈائریکٹ کر دو۔ اسسٹنٹ کے جانے کے بعد نادر چند لمحے اس ٹائپ شدہ پیغام کو پڑھتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر ایس پی رحمان کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ فون رحمان صاحب نے خود ریسیو کیا۔ نادر بول رہا ہوں، کیا تم نے اپنے کو سادہ لباس والوں کو میرے کلینک پر تعینات کر رکھا ہے؟ خیریت، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آج ان کا کوئی آدمی مریض بن کر آیا تھا، لیکن تمہارے آدمیوں کو دیکھ کر واپس چلا گیا۔ تمہیں کیسے خبر ملی اس کی؟ مجھے ابھی ایک ٹائپ شدہ لفافہ ملا ہے جس کے اندر سے پیغام بھی ٹائپ شدہ برآمد ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے محکمے کا کوئی آدمی بھی ضرور ان کے ساتھ شامل ہے، ورنہ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میرا خیال ہے اب تم اپنے تمام قابل بھروسہ آدمیوں کو بھی اس معاملے سے الگ کر دو۔ یہ میری درخواست ہے رحمان، میں غزالہ کی موت نہیں، اس کی زندگی چاہتا ہوں۔ وہ میری اکلوتی اولاد ہے، دولت تو آنی جانی شاہ ہے۔ میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن قانون کا کسی جرم کے ارتکاب سے آنکھیں بند کر لینا بھی یہ میرا ذاتی معاملہ رحمان۔ کیا تم غزالہ کی مست شدہ لاش قانون کے سامنے پیش کر کے کوئی گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آل رائٹ، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر میں غزالہ کی واپسی تک آنکھیں بند کیے لیتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ غزالہ کی بازیابی کے بعد تم پوری طرح مجھ سے تعاون کرو گے؟ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس وقت 7:06 ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ ہر قیمت پر غزالہ کی جلد از جلد واپسی کا خواہش مند تھا۔ پھر ٹھیک 7:10 پر فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ڈاکٹر نادر ہیر؟ گڈ، مجھے یقین تھا کہ تم نے فون کی لائن ڈائریکٹ کر لی ہوگی۔ کون ہو تم؟ وہی جس کا لفافہ پانے کے بعد تم نے رحمان صاحب کو فون کر کے درمیان سے ہٹ جانے کی درخواست کی ہے۔ ڈاکٹر چونکا۔ پریشان مت ہو ڈاکٹر، ہم نے تمہاری کال ٹیپ نہیں کرائی، ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں۔ کیا تم اس بات کی تردید کر سکتے ہو کہ آج کی دنیا میں سائنس نے کس قدر ترقی کر لی ہے؟ میں سائنس کی ترقی کی نہیں، صرف غزالہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو وہ خیریت سے ہی ہیں، ہم زبان کے دھنی لوگ ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میں تمہاری ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رحمان نے تمہاری درخواست پر کیا جواب دیا ہے؟ ہم صرف تمہاری آواز سن سکتے تھے، اس کا جواب ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ اپنے آدمیوں کو دور ہی رکھے گا۔ اسی میں غزالہ کی بہتری ہے۔ تم مطلوبہ رقم ایک خوبصورت گفٹ پارسل کی صورت میں اپنے ڈیفینس والے کلینک میں کل تیار رکھنا۔ ہمارا کوئی آدمی کسی بھی وقت تم سے وہ رقم وصول کر لے گا، اور رقم کی وصولی کے 12 گھنٹے بعد غزالہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ لیکن ایک بار پھر ذہن نشین کر لو، ہمارا آدمی پھنس جانے کی صورت میں ایک پل میں اپنی زندگی موت کے حوالے کر دے گا۔ پولیس کے فرشتے کو اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے، لیکن اس کے بعد تمہاری بیٹی کا کیا حشر ہوگا؟ تم میری زبان پر اعتبار کرو،
تمہارے آدمی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھ تک پہنچے گا کس طرح؟ ہر مریض اپنے نمبر پر ہی مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم ایک بار اس کا تجربہ کر چکے ہیں، یو ڈونٹ وری۔ دوسری بار مریض اپنے نمبر پر ہی تم سے ملے گا، لیکن میں اسے شناخت کس طرح کروں گا؟ ایک پاس ورڈ یاد رکھو، ہمارا شخص تم سے صرف نیلے لفافے کے الفاظ دہرائے گا اور تم وہ گفٹ پیک بلا جھجک اس کے حوالے کر دو گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا 12 گھنٹے کچھ زیادہ نہیں ہوتے؟ تمہاری بے چینی اور بے صبری درست ہے ڈاکٹر، لیکن چھڑخانے کی ابتدا بھی تمہاری جانب سے ہوئی ہے۔ اوکے، تم جس طرح چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ہم تمہارے ایک اور اصول سے بھی واقف ہیں، تم ایک وقت میں صرف ایک ہی مریض کو دیکھنا پسند کرتے ہو۔ اس وقت ڈیفینس والے کلینک میں تمہاری ہیلپر روبینہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، تم اطمینان رکھو، اس بار ہمارے درمیان فیئر ڈیل ہوگی۔ گڈ۔ اور ہاں، ایک بات اور، گفٹ پیک اگر کسی سفری بیگ میں ہو تو مناسب ہوگا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ آل رائٹ، اب تم ہمارے آدمی کا انتظار کرو، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر کسی وقت بھی تم سے ملنے ضرور آئے گا، دیٹس آل۔ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ نادر کی نظر اچانک اس لفافے پر پڑی جس میں پیغام موصول ہوا تھا۔ اس لفافے کا رنگ بھی نیلا ہی تھا، نیلے رنگ کی ہونڈا سیوک اس کے قریب پہنچ کر رکی تو وہ یوں چونکا جیسے کسی بڑے حادثے سے دو چار ہوتے ہوتے بال بال بچا ہو۔ اس وقت وہ ملازمت چلے جانے کے غم سے دو چار تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کر سکے گا۔ اس کا ذہن خالی خالی سا ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس کی نگاہ نازو پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ آج اس نے نازو کی اس حرکت پر ناک اور بھویں چڑھانے کی جسارت نہیں کی تھی، اس لیے کہ اب وہ کمال احمد کی بیٹی تھی، وہی کمال احمد جس نے اگر اسے پولیس کے شکنجے سے آزاد نہ کرایا ہوتا تو شاید وہ اس وقت آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، آپ پر نگاہ پڑی تو گاڑی روک لی۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو وہ میرے راستے میں ہے، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ نازو نے درو کوئی سے کام لیا۔ اسے نامعلوم تنظیم کی طرف سے رحمت علی سے دوستی استوار کرنے کا حکم ملا تھا، اور یہ خبر کہ رحمت علی کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے اسے صرف آدھا گھنٹہ پہلے موبائل پر ملی تھی، جس کے ساتھ یہ مشورہ بھی ملا تھا کہ ایسے موقع پر اگر وہ رحمت علی سے ہمدردی سے پیش آئے تو وہ بہت جلد ٹریک ہو سکتا ہے۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ اگر گرتے ہوئے درخت کو بروقت سنبھال لیا جائے تو وہ اپنی جڑیں اور زیادہ مضبوط کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے رحمت علی کے لیے ایک نئی اور زیادہ بہتر ملازمت کے لیے بھی ہدایت ملی تھی۔ رحمت علی نے نازو کی طرف دیکھا۔ آج اس کے چہرے پر خلاف توقع سنجیدگی تھی۔ عام حالات میں نازو کی وہ آفر کو شاید رد کر دیتا، لیکن اب اس کی حیثیت بدل گئی تھی۔ اب وہ اس کے محسن کی بیٹی تھی۔ آپ کو زحمت ہوگی، بس سے گھر جانا میرے لیے روزمرہ کا معمول ہے، پریشان مت ہو، میں روز روز آپ کو چھوڑنے کی ضد بھی نہیں کروں گی۔ رحمت نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کھلے دروازے سے گزر کر اگلی سیٹ پر نازو کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ نازو کے لباس اور جسم سے پھوٹنے والی مہک اسے ایک نئی دنیا سے روشناس کرا رہی تھی۔ میں آپ کے والد کا شکر گزار ہوں، اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو بہتر اس کا ذکر آپ ڈیڈی سے کریں جنہوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ مجھے یاد کیا ہے؟ رحمت چونکا۔ جی ہاں، میں اس وقت ڈیڈی کے حکم پر آپ کو لینے آئی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ جی کچھ بھی نہیں۔ چلیے، اسی بہانے مجھے آپ سے معذرت کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ معذرت؟ مجھ سے؟ کس بات کی؟ رش ڈرائیونگ کے ذریعے آپ کو پریشان کرنے کی۔ کوئی نئی بات نہیں، مجھے اس قسم کے حادثات سے اکثر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی خاص بات؟ کچھ نہیں، یوں ہی ایک مسئلے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کوئی خاص مسئلہ؟ کوئی ایسی بات جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے؟ جی نہیں، ہم غریبوں کے پاس سوائے پیٹ کے مسئلے کے اور کسی مسئلے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں سمجھی نہیں، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے برسر روزگار ہیں۔ ہوں نہیں، بلکہ تھا۔ آج مجھے ملازمت سے جواب مل گیا ہے۔ اوہ، اور آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئے؟ آپ جسے اتنی سی بات سمجھ رہی ہیں وہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ کو اس سے بہتر ملازمت مل سکتی ہے۔ نازو نے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر رحمت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری ایک واقف کار کی فرم ہے۔ آپ نے شاید آئی جی برلاس صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ انہی کی بیوہ کی فرم ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ بیگم برلاس سے میری اچھی خاصی دوستی بھی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر یہ کارڈ میرے حوالے سے پیش کیا جائے گا تو آپ کو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ملازمت مل سکتی ہے۔ 2 روز پہلے کی بات ہے جب مسز برلاس نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں اپنے لیے ایک قابل اعتماد پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ آپ کل ہی ان سے مل لیں، میں فون پر ان سے بات کر لوں گی۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہی منہ جو دوستوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے دوستی کے قابل نہیں سمجھیں گے؟ آپ شاید مذاق کر رہی ہیں، ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ۔
ویسے وکیل صاحب نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ ہوگی کوئی ضروری بات؟ نازو نے گاڑی سائڈ میں کر کے روک دی. پھر اس نے پرس کھولا اور اس میں سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر رحمت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی, اگر مجھے دوستی کے قابل سمجھتے ہیں تو اسے بلا ہیلو ہجرت رکھ لیں. ہاں, یہ وعدہ رہا کہ جب آپ کو بہتر مناسبت مل جائے گی تو آپ مجھے رقم واپس کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم 1 سال کے بعد. جی وہ, مجھے معلوم ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پریشانیوں نے آپ کا گھر دیکھ لیا ہے. ایسے موقعوں پر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. رکھ لیجئے پلیز. لیکن آپ کو میری قسم جب انکار کیا. نازو نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر بڑے بڑے نوٹ بڑی بے تکلفی سے اس کی جیب میں رکھ دیے. پھر اسٹیئرنگ سنبھال کر دوبارہ گاڑی سڑک کے بیچ میں لے آئی. برلاس کمپنی سے رابطہ ہونے کے بعد آپ بھی بہت جلد بڑے آدمی بن جائیں گے. اس کے بعد شاید آپ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں. جی نہیں, انسان سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا. واٹ نان سینس. یہ کیا تم نے محسن کی رٹ لگا رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محض اچھے دوستوں کی حد تک بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتے؟ ایک بات پوچھوں, اگر آپ برا نہ مانے تو؟ پوچھو. آپ نے مجھے 5,000 کی رقم کیوں دی؟ میرا مطلب اتنی بڑی رقم. تمہیں ایک اچھا دوست بنانے کی خاطر. نا اسٹاپ اٹ. اب ہمارے درمیان محسن اور احسان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. رحمت علی نے کوئی جواب نہ دیا. نازو اس کے سلسلے میں اچانک اتنی مہربان ہو جائے گی, یہ بات اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. ابھی وہ انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ نازو کی کوٹھی آ گئی. کمال احمد وکیل لان پر ہی بیٹھے غالباً اسی کا انتظار کر رہے تھے. پھر اس سے پیشتر کہ وہ گاڑی سے اتر کر ان کے قریب جا سکتا, کمال احمد خود تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے قریب آ گئے. رحمت علی نے گاڑی سے اترنے میں بڑی عجلت کا مظاہرہ کیا. مجھے تمہارا انتظار تھا. مجھے تم سے چند ایک بہت ضروری اور اہم باتیں کرنی ہیں. ڈیڈ, پہلے کپ چائے نہ پی لیں؟ نو بیبی, میرا کام زیادہ اہم ہے. کمال احمد نے جواب دیا. پھر رحمت علی کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم اٹھانے لگا. ڈرائنگ روم اور پھر ایک ورانڈے سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جسے کمال احمد کی لائبریری ہی کہا جا سکتا تھا. چاروں طرف شیشے کی قد آدم الماریوں میں خوبصورت جلدوں والی کتابیں نہایت سلیقے سے جمی نظر آ رہی تھیں. بیٹھنے کے لیے قیمتی صوفے تھے. ایک کونے میں ایک بڑا ٹی وی اور اس کے ساتھ ہی VCR موجود تھا. لائبریری میں داخل ہونے کے بعد کمال احمد نے اندر سے کنڈی لگا دی. پھر رحمت علی کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گول میز سے ایک سگار اٹھا کر سلگایا اور 2-3 طویل کش لینے کے بعد ٹھوس لہجے میں کہا, کیا تم مجھے بتاؤ گے رحمت علی کہ تم نے بابر کو کس مقصد کے تحت قتل کیا تھا؟ کیا؟ رحمت علی کو ایک دھچکا لگا. یہ غلط ہے جناب, میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا. دیکھو رحمت علی, دائی سے پیٹ چھپانا اور ڈاکٹر سے غلط بیانی کرنا اور بات ہے, لیکن کسی وکیل سے حقیقت کو پوشیدہ رکھنا بے حد نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جو بھی حقیقت ہے وہ مجھ سے صاف صاف بیان کر دو. یہی صورت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگی. رہا 50,000 روپے کے مطالبے کا مسئلہ تو وہ تو مجھ پر چھوڑ دو. کسی بے گناہ کی جان بچانے کی خاطر میں اس سے بھی بڑی رقم خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, اور پھانسی کے پھندے سے بچنے کی خاطر 50,000 کی رقم کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. آپ میرا یقین کریں کمال صاحب, آپ کی تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, پھر وہ ثبوت مجھے بھی تمہیں دکھانا پڑے گا. اس کے بعد تم خود ہی فیصلہ کر لینا. کمال احمد نے اٹھ کر ٹی وی اور VCR چلا دیا. پھر جو کچھ رحمت علی کی نگاہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین سی بات تھی. فلم میں اسے بہت واضح طور پر دکھایا گیا تھا. اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی تھی. بابر کے پلٹنے کے بعد اسے اپنے دروازے کے قریب کھڑے دکھایا گیا. پھر اس نے ایک مکان کی آڑ لے کر بابر پر برسٹ مارا اور بھاگ کھڑا ہوا. اس نے کوٹ کے کالرز میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی, لیکن کئی سین میں اس کا پورا چہرہ موجود تھا. ہرچند کہ وہ سب جھوٹ تھا, لیکن رحمت کو پسینہ آ گیا. ایک جج کی کرسی پر بیٹھ کر اگر وہ خود بھی انصاف کرتا تو کم از کم پھانسی کی سزا سنانے میں دیر نہ لگا تھا. جس شخص نے بھی رحمت علی کا رول پلے کیا تھا وہ گیٹ اپ کے اعتبار سے اس قدر بھرپور اور مکمل تھا کہ خود رحمت علی بھی اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا. اب بتاؤ, کیا سب جھوٹ ہے؟ میں اپنے بچوں اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں کمال صاحب کہ کسی نے مجھے پھنسانے کے لیے سب ڈرامہ کیا ہے. لیکن کیا تم اس ڈرامے میں کہیں بھی کوئی جھول نکال سکتے ہو؟ نہیں, لیکن میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ. اوکے, ناؤ ریلیکس. میں جانتا ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ کیسٹ اگر پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں 50,000 کہاں سے لاؤں گا وکیل صاحب؟ رحمت علی رو پڑا. میری ملازمت بھی جاتی رہی اور بیٹی کے زیورات اور جمع پونجی بھی لٹ چکی ہے. آپ مجھے پھانسی کے پھندے سے بچا لیجئے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں. پریشان مت ہو, جب تک تمہیں میری حمایت حاصل ہے قانون تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. میں ہر جوڑ کا توڑ بھی نکال سکتا ہوں, لیکن ایک ایسٹ. تم اسے بھول جاؤ, مجھ سے رابطہ رکھنا. اب تمہاری زندگی کا دار و مدار میرے ہاتھ میں ہے. میں سمجھا نہیں.
میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، لیکن دوستی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. ذرا سوچو، اگر تم پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے تو تمہارے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ نازو نے تمہارے لیے خصوصی سفارش کی ہے، اور میں نازو کی کسی بات کو نہیں ٹالتا. کوشش یہی کرنا رحمت کہ نازو کے ساتھ تمہاری انبن نہ ہونے پائے. رحمت علی نے رحم طلب نظروں سے کمال احمد کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات صدائے باز کشت بن کر گونج رہی تھی: وہ کسی گہری اور خطرناک سازش کے جال میں گلے گلے پھنس چکا ہے. وہ بوڑھا بڑی دیر سے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. وقت گزارنے کی خاطر اس نے گول میز پر بکھری ہوئے انگریزی اور اردو میگزین میں سے ٹائمز کو ترجیح دی، اور اس وقت بظاہر وہ ایک سیاسی مضمون کو پڑھنے میں ہمتاً مشغول تھا. ویٹنگ روم میں اس کے علاوہ 15-20 مریض اور بھی تھے، لیکن ان میں بیشتر خاصے تندرست اور چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے. خواتین سبھی ماڈرن تھیں، جنہوں نے اپنے مرد سے زیادہ میک اپ پر توجہ دے رکھی تھی. ایک دو بار بوڑھے نے میگزین چہرے سے ہٹا کر رومال سے چہرہ اور اینک صاف کی، پھر دوبارہ مطالعے میں غرق نظر آنے لگا. لیکن اینک صاف کرتے ہوئے اس نے وہاں موجود تمام افراد کا ہی سرسری سے جائزہ بھی لے ڈالا. پھر کوئی 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے اس کا نام بڑے مہذب انداز میں لیا: آفاق صاحب. یس سر، بوڑھے نے مسکرا کر کہا. پھر میگزین گول میز پر اچھال کر اس نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جس کے باہر پیتل کے جلی حروف میں ڈاکٹر نادر لکھا تھا. ڈاکٹر نے مسکراتی نظروں سے اس کا استقبال کیا، لیکن پھر مریض کے کندھے پر لٹکتے ہوئے سفری بیگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی طاری ہو گئی. اتنی دیر میں ڈاکٹر نادر کے اٹینڈنٹ روبینہ بوڑھے کی رہنمائی اس کرسی تک کر چکی تھی جس پر مریض بیٹھتے تھے. میرا نام آفاق ہے. میں پہلی بار آیا ہوں ڈاکٹر. بڑی شہرت سن رکھی تھی آپ کی. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نادر نے اپنی الجھن کو پیشہ ورانہ مسکراہٹ میں دفن کرتے ہوئے پوچھا. یہ غالباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، جب ایک کار کے حادثے میں زخمی ہو گیا تھا. کچھ دنوں کے علاج کے بعد مجھے اسپتال سے رخصت مل گئی، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی میں اکثر بڑی شدید درد کی لہر اٹھتی ہے، اتنی زیادہ کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں. اس سے پہلے آپ کا کوئی ایکس رے وغیرہ ہوا ہے؟ جی نہیں، لیکن آپ چاہیں گے تو ایکس رے بھی ہو جائے گا. درد کہاں ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے کس جگہ پر؟ بوڑھے نے پشت پر ایک جگہ ہاتھ رکھا. یہ ہے وہ مورا جو غالباً فریکچر ہو گیا ہے، اور خاص طور پر سردیوں میں میرے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. نادر نے اشارہ کیا تو اٹینڈنٹ روبینہ نے بوڑھے کو کلینک ہی کے ایک گوشے کی سمت اشارہ کیا جہاں ڈاکٹر معائنہ کیا کرتا تھا. جواب میں اس نے کسی سمجھدار بچے کی طرح گردن ہلائی اور پھر اٹھ کر بڑے اطمینان سے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں ہر شے بڑی نفاست سے موجود تھی. سامنے وہ اونچا بیڈ تھا جس پر غالباً اسے لیٹنا تھا، لیکن بوڑھے نے اس کرسی کو ترجیح دی جو بائیں جانب بیڈ کے ساتھ ہی موجود تھی. روبینہ پلاسٹک کا پردہ کھینچ کر جا چکی تھی جو اس حصے کو وقتی طور پر کلینک سے پوشیدہ کر دیتا تھا. 1 منٹ بعد ڈاکٹر نادر اندر داخل ہوا. آپ کو اس پر لیٹنا ہے. کیوں؟ میں اس جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں آپ نے درد کی شکایت کی ہے. میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں ڈاکٹر. کام کے دوران میں کبھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہا. دراصل ہمارے کام میں صرف وہی لوگ چل سکتے ہیں ذہن اور دماغ سے ایک ساتھ کام لینے کے عادی ہوں. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کسی مہم میں ناکام نہیں ہوا. 2-4 مارکے تو ایسے تھے جنہیں سر انجام دینے پر مجھے کمپنی کی جانب سے انعامات اور تمغوں سے بھی نوازا گیا. گڈ. لیکن آپ یہاں اپنے مرض کے علاج کی خاطر تشریف لائے ہیں. مخصوص قسم کے کام سر انجام دینے کی خاطر صرف ایسے ہی آدمیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کی صفوں میں گھس جانے کے عادی ہوں. صرف ایسے آدمی جنہیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنا کام عزیز ہو، اور جو دشمن کے قبضے میں جانے سے پہلے اپنی جان قربان کر دینے کی ہمت رکھتے ہوں. ایسی نادر نے کسی خیال کے تحت چونکتے ہوئے بوڑھے کو غور سے دیکھا. اگر اس کے چہرے پر میک اپ تھا بھی تو اتنے غضب کا تھا کہ اس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اتنے غور سے کر دیکھتے ہو ڈاکٹر؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ گڈ. کیا تم ہر مہم میں سفری بیگ ہی استعمال کرنے کے عادی ہو؟ ڈاکٹر نے مدھم لہجے میں پوچھا. یہ سب کچھ کمپنی کے احکامات پر منحصر ہوتا ہے. کبھی ہمیں صرف نیلے لفافے کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے اور کام چل جاتا ہے. تم یہیں رکو، میں تمہارا مطلوبہ بیگ لاتا ہوں. ڈاکٹر نادر. بوڑھے کے لہجے میں صفاقی آ گئی. وہ نیچی آواز میں بولا. اس بات کا خیال رہے کہ ہم کسی مہم کو سر انجام دیتے وقت اپنی زندگی کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن ہماری موت کے عوض نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. نادر تیزی سے باہر نکل گیا. پھر اس کی آواز سنائی دی. اس نے روبینہ کو کسی کام کے بہانے باہر بھیجا تھا. اس کے بعد جب وہ دوبارہ بوڑھے کے پاس آئے تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا جس میں غزالہ کی رہائی کا پورا معاوضہ موجود تھا. بوڑھے نے اس بار بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. ڈاکٹر والا بیگ اس نے ہاتھ میں لیا،
پھر اپنا والا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ تم چاہو تو رقم گن سکتے ہو۔ 12 گھنٹے بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر، اس دوران ہم رقم بھی گن لیں گے اور تمہارے کیے ہوئے وعدوں کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ میں نے فیئر ڈیل کا وعدہ کیا ہے، تمہیں بھی اپنے وعدے کا پاس رکھنا ہوگا۔ گھبراؤ مت، ہم نے آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، ہمارا کاروبار صرف وعدے کے بھروسے پر ہی قائم ہے۔ بوڑھے نے ٹھوس آواز میں کہا، پھر بڑی لاپرواہی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نادر نے خالی بیگ ایک الماری کے اندر رکھنے میں بڑی عجلت کا مظاہرہ کیا۔ اوکے ڈاکٹر، تمہاری مطلوبہ چیز ٹھیک 12 گھنٹے بعد یعنی کل صبح 8 بجے تک تمہارے بنگلے پر پہنچا دی جائے گی، بشرطے کہ تم نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہ کی تو۔ اسی وقت روبینہ کمرے میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر کا کوئی جواب اس کے حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گیا۔ بوڑھے نے موقع کی مناسبت سے ایک بار پھر اپنی آواز حیرت انگیز طور پر بدلتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہدایت پر بہت جلد ایکس رے کرا کے دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ آل رائٹ آفاق صاحب، بائے بائے۔ بوڑھے نے باہر آ کر اسسٹنٹ کو فیس ادا کی، پھر 15 روز بعد کا دوسرا اپوائنٹمنٹ لے کر باہر آ گیا جہاں اس کی گاڑی موجود تھی۔ اس نے اندر بیٹھ کر لاپرواہی سے بیگ پچھلی سیٹ پر ڈالا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو کھلی سڑک پر لے آیا۔ پھر اس کی گاڑی اگلے موڑ پر پہنچ کر جیسے ہی بائیں جانب گھومی، اسی لمحے ایک دوسری کار جو ڈاکٹر کے کلینک سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی حرکت میں آ گئی۔ موڑ پر پہنچ کر دوسری گاڑی کے ڈرائیور نے بھی اسے بائیں کی طرف ٹرن کیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ 25-30 گز سے زیادہ نہیں رہ گیا تھا۔ دونوں گاڑیاں ایک مخصوص فاصلے سے آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ پچھلی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ وہ ایڈگر تھا جو بہترین سوٹ میں ملبوس تھا۔ دوسری سیٹ پر واجد تھا اور پچھلی سیٹ پر چینا 3 پیس سوٹ میں بڑی شان سے بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پھر پچھلی گاڑی کے ڈرائیور نے واجد سے کہا، میرا خیال ہے ہمارا تعاقب نہیں کیا جا رہا، اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے پرہیز کیا کرو، باس نے ہمیں فارم ہاؤس کی مین روڈ تک جانے کا حکم دیا ہے۔ واجد نے سنجیدگی سے کہا، بوڑھے کا میک اپ کس نے کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سردار خان کے علاوہ ایڈگر۔ واجد نے ڈرائیور کو تیز نظروں سے گھورا، جتنا حکم ملے صرف اسی تک محدود رہا کرو، باس حدود پھلانگنے والوں کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا، اور باس کی ناپسندیدگی کا مطلب تم بھی بخوبی جانتے ہو، موت۔ ایڈگر نے لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تلخ آواز میں بولا، ہم جس لائن پر دوڑ رہے ہیں اس کی سرحدیں ہمیشہ موت پر ہی جا کر ختم ہوتی ہیں، خواہ وہ باس کی گولی سے واقع ہو یا کسی پولیس مقابلے میں کوئی سنسناتی ہوئی بلٹ ہمارے جسموں میں خونی روشندان بنا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تمہیں ایک بار پھر محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ واجد نے سنجیدگی سے کہا، عجیب بات ہے، تم مجھے محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہو اور باس ہمیشہ کھل کھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ کوئی نیا اسائنمنٹ؟ یس، اس بار مجھے ایک تاجر کی بیٹی پر دانت تیز کرنے کی ہدایت ملی ہے۔ تنظیم کے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ تم لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہو۔ یہ اعزاز بھی صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صلاحیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایڈگر نے مسکرا کر کہا، اور ایسے لوگوں کی زندگی کا عبرتناک خاتمہ بھی کسی حسین لڑکی کے ہی ہاتھوں ہوتا ہے۔ وہ موت کتنی حسین ہوتی ہوگی؟ ایڈگر نے سر داہ بھری، لیکن پھر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک ایک برق رفتار موٹر سائیکل سوار نے اسے اوورٹیک کیا تھا۔ ہجوم زیادہ نہ ہونے کے باوجود اس نے جس تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا وہ کسی خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتی تھی، مگر وہ پوری طرح ماہر نظر آ رہا تھا۔ جس رفتار سے اس نے موٹر سائیکل کو آگے نکالا تھا، اگر اسی رفتار کو برقرار رکھتا تو وہ اگلی گاڑی کو بھی بہت جلد پیچھے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہایت ہوشیاری سے اس نے رفتار بتدریج کم کر دی اور اب وہ تقریباً 10 گز کے فاصلے سے بوڑھے کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ چینا نے پہلی بار حلق سے ایسی آواز نکالی جیسے اس نے کسی آدم خور درندے کی طرح خطرے کی بو سونگھ دی ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ واجد نے آہستہ سے پلٹ کر چینا کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کے مخصوص اشارے کی زبان میں اسے بتا رہا تھا۔ موٹر سائیکل کا اس طرح درمیان میں آ جانا خالیہ ذلت نہیں ہو سکتا، ہمیں کچھ دیر اور انتظار کرنا پڑے گا۔ واجد بولا، فارم ہاؤس ابھی 15 میل دور ہے، اگر اس دوران اس نے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ چینا نے بپرے ہوئے انداز میں انگلیوں کی زبان میں دوبارہ کہا، زیادہ احتیاط خطرے کا سبب بھی بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ گاڑی کا نمبر اور دوسری ضروری چیزیں نوٹ کر کے آگے نکل جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بھی اس کی نظروں میں آ چکے ہوں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ چینا نے اسے ہاتھ کے اشاروں سے سمجھایا، ہمیں اسے فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے چہرے پر اب خوفناک درندگی کے تاثرات مچل رہے تھے، جبکہ موٹر سائیکل سوار کے سامنے سے گزرنے سے پہلے وہ دنیا کا سب سے بے ضرر انسان لگ رہا تھا۔ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔
ایڈگر نے سرد لہجہ اختیار کیا، پھر کنکیوں سے واجد کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے؟ کیا ہماری گاڑی کے بریک اتفاقیہ طور پر فیل نہیں ہو سکتے؟ نہیں، یہ حماقت ہوگی۔ باس نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں پولیس کی نظروں میں آئے بغیر ایکشن کر گزرنا چاہیے۔ کیا باس کو اس وقت کی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا؟ ایڈگر نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں اتنی چھوٹی باتوں کے لیے باس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سچویشن کو خود اپنے طور پر ہینڈل کرنا پڑے گا۔ تینوں کی نظریں موٹر سائیکل سوار پر مرکوز تھی جو اپنی جگہ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ اس نے جینس کے اوپر چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ چھریرے بدن اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ 15-20 منٹ تک تینوں گاڑیاں ایک دوسرے سے محدود فاصلہ برقرار رکھے آگے پیچھے دوڑتی رہیں۔ پھر جب وہ قدرے کم رش والی روڈ پر پہنچے تو موٹر سائیکل سوار کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ چینا خوفناک لہجے میں غرایا، جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واجد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، باس غزالہ والے کیس میں بھی تمہیں گارڈ اور ایک ملازم کا خون کرنے پر وارننگ دے چکا ہے۔ چینا کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اشاروں کی زبان میں کہہ رہا تھا، ہمیں فوری طور پر ایکشن کر گزارنا چاہیے۔ دوسری صورت میں اگر اس نے اگلی گاڑی کو روک لیا تو ہمارے لیے سچویشن کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کے فرشتے بھی ہمارے پراسرار بوڑھے کی زبان نہیں کھلوا سکیں گے۔ اس کی جیب میں وہ کیپسول موجود ہے جسے منہ میں رکھتے ہی چبا کر انسان لمحوں میں موت کی نیند سو جاتا ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں وہ بھی یہی کرے گا۔ چینا نے نفرت کا اظہار کیا، پھر اس نے ایڈگر کی پشت پر ہاتھ مار کر اسے گاڑی تیزی سے آگے نکالنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چینا نے اپنا مخصوص سائلنسر لگا پستول بھی نکال لیا تھا۔ مسٹر واجد، تمہارا کیا حکم ہے؟ ایڈگر نے پوچھا۔ چینا کے حکم پر عمل کرو، وہ خود اپنی حرکت کا جواب دہ ہوگا۔ ایڈگر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ کے قریب لگے ہوئے خفیہ مائک پر بوڑھے کی آواز ابھری، میرا خیال ہے کہ موٹر سائیکل والا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ڈونٹ وری، وہ ہماری نظروں میں آ چکا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیوں؟ کیا تم خوفزدہ ہو؟ شٹ اپ! سردار خان موت سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ باس کی رقم کا خیال ہے۔ ڈونٹ وری مائی ڈیئر، تم اپنی رفتار تھوڑی سی تیز کر لو، چینا نے اپنا آپریشن طے کر لیا ہے۔ تھینکس، 1 منٹ۔ واجد تیزی سے بولا، تم گاڑی کو روکنے کی حماقت نہ کرنا، ہم بہت جلد ایکشن لیں گے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شخص تمہارا ہی تعاقب؟ تم سردار خان سے مخاطب ہو میری جان، اور سردار خان کی آنکھیں چومکھی کھیلنے کی عادی ہیں۔ جو شخص میرا تعاقب کر رہا ہے وہ اس وقت ہلکے میک اپ میں ہے، لیکن میری عقابی نظروں نے اسے پہچان لیا ہے۔ وہ اسپیشل پولیس کا سب انسپیکٹر بلوچ ہے، بڑا جیدار بندہ ہے۔ مجھے اس کی بے وقت موت پر تھوڑا صدمہ بھی ہوگا۔ ایکشن کمیٹی کے رکن نفع اور نقصان کا خیال نہیں رکھتے، دیٹس آل۔ بوڑھے نے، جسے سردار خان کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا، اپنی کار کی رفتار بتدریج تیز کرنی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن ایڈگر کا پاؤں سپیڈ لیور پر کچھ زیادہ ہی دبتا چلا گیا۔ چینا کسی خون آشام چیتے کی مانند ہوشیار تھا، اس نے بائیں جانب کا شیشہ نیچے کر لیا تھا۔ پھر ایڈگر نے طوفانی انداز میں اپنی گاڑی کو موٹر سائیکل والے کے دائیں جانب سے اوورٹیک کیا۔ اسی لمحے چینا کے آٹومیٹک ریوالور سے یکے بعد دیگرے ٹچ ٹچ کی مدھم آوازیں ابھریں، اور اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل سوار کے بازو اور چھاتی سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ موٹر سائیکل ڈس بیلنس ہو کر سڑک پر لہرائی، پھر دندناتی ہوئے فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد اچھل کر گری، اور اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اسے اتفاقیہ حادثہ ہی سمجھے تھے۔ سردار خان اور ایڈگر کی گاڑیاں پھر ایک محدود فاصلے سے آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اب ان کی رفتار پہلے سے بہت زیادہ تیز تھی، اور چینا، وہ اتنے آرام سے بیٹھا پائپ پینے میں مشغول تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سڑک پر موجود افراد موٹر سائیکل سوار کو بچانے کی خاطر اس کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ گاڑیوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ کمال احمد اس وقت بھی لائبریری میں موجود بظاہر کتاب کے مطالعے میں غرق تھا، لیکن اس کی بے چین نظریں بار بار فون کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ فون کی جیسی گھنٹی بجی، وہ اس طرح اچھل کر چونکا جیسے کچی نیند میں خواب دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل گئی ہو۔ اس نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ کمال احمد، میرا خیال ہے کہ تمہاری ذہانت آج کل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ کیوں باس؟ کمال کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ آج کے آپریشن میں چینا کے ہاتھوں ایک پولیس آفیسر اور کام آ گیا، مجھے اس کی اطلاع مل چکی ہے۔ کمال احمد نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس سے پیشتر غزالہ کے اغوا والے کیس میں بھی وہ 2 آدمیوں کے خون کی ہولی کھیل چکا ہے۔ یس سر۔ تمہارے خیال میں کیا چینا تنظیم کے اصولوں پر چل رہا ہے؟ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے سر، کسی شکاری جانور ہی کی طرح وہ خطرے کی بو سونگھنے میں جواب نہیں رکھتا۔ اب تک ہمارے تمام آپریشن میں
اسی کی کارکردگی سب سے زیادہ بہتر اور نمایاں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور باقی افراد ہمارے اصولوں کی پابندی کریں۔ میں سمجھ رہا ہوں باس، پولیس والے کی گاڑی کو سائڈ مار کر روکا بھی تو جا سکتا تھا۔ جی ہاں۔ پھر تم نے چینا کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں واجد سے بات کروں گا جناب، اشاروں کی زبان صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے تمہارے فیصلے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ چینا کو اس کی سابقہ کارکردگی کے پیش نظر ایک موقع اور دینا چاہیے۔ اس فیصلے کی وجہ؟ وہ ہماری تنظیم کا سب سے اہم رکن ہے۔ نہیں، انسان جب خود سری پر آمادہ ہو جائے تو اس کی سرکوبی ضروری ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں چینا کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں پر بھی خود سری کا جنون سوار ہو سکتا ہے۔ جو آپ کا حکم ہو۔ چینا کو ایک آخری موقع اور دے دو، لیکن ساتھ ہی اس بات کی تنبیہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ اسے سخت سزا کا مستحق بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آل رائٹ سر، ایسا ہی ہوگا۔ غزالہ کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا حالات کے پیش نظر اسے واپس کر دینا مناسب ہوگا؟ ہمیں فل پیمنٹ کی جا چکی ہے جناب، لیکن نادر نے وعدہ خلافی بھی تو کی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا تعاقب ایس پی رحمان کے ذاتی حکم پر کیا گیا ہو اور نادر کو اس کا سرے سے علم ہی نہ ہو۔ تمہاری دلیل معقول ہے، لیکن ڈاکٹر ہمارے لیے بعد میں کارآمد بھی ثابت ہو سکتا ہے جناب۔ کمال احمد، دوسری بار میری بات کاٹنے کی ہمت نہیں کرنا۔ میں کسی بھی ماتحت کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ کمال احمد تلملا کے رہ گیا۔ ویسے ڈاکٹر نادر کے سلسلے میں تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تھینکس، لیکن تم نے رحمت علی کے سلسلے میں حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ سمجھنے کی کوشش کرو کمال احمد، تمہیں وہ فلم اسے خود نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اس کے لیے تم ایکشن ٹیم کے کسی اور آدمی کی خدمت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی معاملے میں کھل کر سامنے آؤ۔ آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ میری طرف سے اسے پہلی وارننگ سمجھو۔ تم میرے لیے دستے راز کی حیثیت ضرور رکھتے ہو، لیکن تمہاری جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ تم نے جو حماقت کی ہے وہ تنظیم کے سلسلے میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہر سراغ رسا کو اگر رسی کا ایک سرا مل جائے تو وہ دوسرے سرے کی تلاش میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتا۔ کمال احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں میری بات ناگوار گزری ہے؟ نو سر، لیکن دراصل نو آرگیومنٹس۔ تم شاید مجھے اپنی شہرت اور حیثیت کا احساس دلانا چاہتے ہو، لیکن یہ بات بھول رہے ہو کہ تم اس مقام تک کس طرح پہنچے ہو۔ تم نے ریت کے اوپر جو محل تعمیر کیا ہے وہ میرے ایک اشارے پر زمیں بوس بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ نازو کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کا باپ؟ نو سر، میں آئندہ زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کروں گا۔ گڈ، مجھے اپنے ماتحتوں سے اسی جواب کی توقع رہتی ہے۔ کتا جب تک دم ہلاتا رہے مالک کا وفادار رہتا ہے، لیکن جب بھونکنا شروع کر دے تو اسے پہلی فرصت میں بے دریغ گولی مار دینی چاہیے۔ یو آر رائٹ سر۔ کمال احمد نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ بڑی مشکل سے اپنی رگوں میں کھولتے ہوئے خون پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غزالہ کی واپسی وقت پر ہونی چاہیے، لیکن تم ڈاکٹر کو باور کراؤ گے کہ ہم نے اس کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزی کے باوجود اس پر احسان کیا ہے۔ کوشش کرو کہ وہ ہمارے احسانوں کے بوجھ تلے دبا رہے۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا ہے جناب۔ تمہارے لیے ایک اہم اطلاع اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد نازو کو بھی اپنی ایکشن ٹیم کا ممبر بنا لیا ہے، لیکن تم اس سلسلے میں اپنی زبان قطعی طور پر بند رکھو گے۔ تمہاری کسی حرکت سے نازو کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کی نجی زندگی اور مصروفیات کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ کمال احمد نے مٹھی بھیج کر کہا۔ اور کوئی بات پوچھنی ہے؟ نو سر، کمال احمد نے جواب دیا۔ پھر دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس نے بڑے غصے سے ریسیور کیڈل پر پٹخا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی شخص خوب اندھیرے کے سبب دلدل میں پھنس کر رہ جائے اور بچاؤ کی خاطر ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ اس کے چہرے کا خون تیزی سے گردش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نازو کے ایکشن ٹیم میں شمولیت کی خبر اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔